اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری عمل ہے، بڑا آسان سا عمل ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ والو اگر اپنی بیٹیوں کو بسانا ہے، ایک ہے بیانہ، وہ تو بیانی ہوتی ہیں، بسانا آج بیانہ بھی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور بسانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان میں یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں ایک فقرہ اکثر بولا جاتا ہے ابھی بھی کہ میں نے فرض ادا کر دیے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ میں نے اپنے بچوں کی ابھی شادیاں نہیں کی، تو انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، تو جس نے شادیاں کر دی ہوں تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے فرض ادا کر دیے ہیں، تو میرے جیسا بندہ بڑی حسرت کی نگاہ سے سرور صاحب کو دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے نصیبوں والے ہیں، بڑے ٹائم پہ فارغ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ لیکن اللہ والو اب جو جس دور میں یا جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس میں اب یہ کوئی بات نہیں رہ گئی۔ جنہوں نے بیانی ہیں یا بچے بیانے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جنہوں نے بیائے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیانہ اب اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اب بسانا کمال ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں، یعنی ہمارے والدین کا جو زمانہ تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ والدین نے بچوں کی شادیاں کر دی، مثال کے طور پہ ان کی عمر اس وقت 50 سال ہو گئی، 50-55 سال کی عمر میں بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو گئے۔ اب والدین بالکل یکسو ہو جاتے تھے کہ اب ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ اللہ نماز روزے کی طرف، جو نماز روزے میں کوئی کمی بھی ہوتی تھی، جوانی میں جو اتنا پابند نہیں بھی ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کا، نماز کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا، وہ بھی ادھر لگ جاتا تھا۔ اس طرح مرد حضرات ہوتے تھے تو ان کا تعلق مسجد کے ساتھ بن جاتا تھا، تو مسجدیں ادھیڑ عمر لوگوں سے آباد ہوتی تھی۔ پہلی صف میں سارے سفید داڑھیوں والے یا گرے ہیڈڈ لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی 50 سے 55 سال یا 50 سے 60 سال عمر والے، ان سے پہلی صف جو ہے وہ بھری ہوتی تھی، مسجدیں آباد ہوتی تھیں، خانقاہیں آباد ہوتی تھیں۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگ 50 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے، 60 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بچے بیاہ لیے ہیں، سب کچھ کر دیا، اب کہاں چلیں؟ حج پہ چلیں، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف، یعنی آخرت اپنی قبر کی طرف دھیان ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ والو اب ہماری نالائکی، دین سے دوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ماں باپ پہلے 50-60 سال کی عمر میں تو ان کے جوتے جو ہے نا گھس جاتے ہیں بیاتے ہوئے، رشتے نہیں ملتے، پہلے وظیفے کر کر کے، دعائیں کروا کے، رشتے ڈھونڈ کے، ایجنٹوں کو پیسے دے کے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ بیاتے ہیں۔ ابھی بیاہ کے فارغ ہوتے نہیں ہیں تو واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں گھر میں بہو جو ہے، بیٹے کا گھر ٹوٹ گیا ہے، نہیں تو ادھر ایک بیٹی جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، یا اس کا گھر ٹوٹ گیا، طلاق لے کے آ کے بیٹھ گئی۔ تو وہ جو ماں باپ کی آخری زندگی ہوتی ہے، یعنی 60 70 80، یعنی آخری 20-30 سال جو انہوں نے اللہ اللہ کرنی ہے، اپنی آخرت بنانی تھی، ان بیچاروں کی وہ عمر بھی وظیفوں کے اندر، غموں کے اندر، کڑنے کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ اور کیا ہے، ایک بچی بیائی ہوئی ہے، وہ صحیح وہاں بس نہیں رہی، ماں باپ اپنی جو پینشن کی جمع پونجی ہے اس کو ہر مہینے بیچ رہے ہیں، بیٹوں سے لے کے بیچ رہے ہیں۔ وہ میں کئی بار کہانیاں سنتا ہوں، لوگوں کے گھروں کے معاملات دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیٹی نہیں بیائی بلکہ ماں کی شادی وہاں کی ہوئی ہے، ماں بیائی ہوئی ہے۔ یعنی ماں اتنا ذلیل ہو جاتی ہے کہ ماں بیٹی کی شادی آج کل نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ ادھر چلی جاتی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ماں بیائی گئی ہے۔ یعنی بچوں کی شادیاں کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے فرض ادا ہو گئے، ماں باپ ہلکے ہو گئے، بھائی اب تمہاری اپنی زندگی ہے، تم اچھے برے کے اپنے جواب دے ہو، اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، بس ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی آسانی ہو ہمیں 4 پیسے مہینے بعد دے دیا کرو، نہیں تو بس تم کماؤ اور کھاؤ۔ اور اب کیا ہے کہ بیٹی بیاہ دی ہے، اب ماں باپ مہینے کے پیسے بھیج رہے ہیں، عید آ رہی تو پیسے جا رہے ہیں، شب برات آ رہی تو پیسے جا رہے ہیں،
پہلا بچہ ہوا ہے تو چھلا جناب 3 مہینے کے لیے گھر بھیج دیا ہے، کبھی فلاں پروگرام آیا تو گھر بھیج دیا ہے. یعنی ہر خرچہ بیٹی والوں پہ، ہر خرچہ بیٹی والوں کے اوپر، جہیز ہے تو بیٹی والوں کے اوپر. تو یوں معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم ہندوؤں کے اندر سے نکلے ہیں، تو ایسے ماں باپ آج کل ذلیل و خوار ہوئے ہیں. کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنی بچیاں یا بچے بیائے ہیں اور وہ اپنی جگہوں پہ سیٹ ہیں، کوئی الا قلیل. وگرنہ اللہ والو آج تو ماں باپ بیاہ کے بلکہ زیادہ پریشان ہیں. اتنے پریشان وہ اس وقت نہیں تھے جب وہ رشتے نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ والو یہ میں ٹوٹکا بھی اور نسخہ بھی بتا رہا ہوں. وہ ماں باپ جن کے بچیوں کی شادیاں یا تو ہو گئی ہیں اور یا ابھی ہونے والی، یعنی شادیاں آج کل میں کرنے والے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر تو اپنے بچے یعنی بیٹیاں اور بیٹے بسانے ہیں، یعنی ان کی شادیاں کامیاب کروانی ہیں، تو بس 1 منٹ اللہ کو دینا سیکھ لو. کیوں قاری صاحب یہ گھاٹے کا سودا بتا رہا ہوں؟ صرف 1 منٹ. 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ تمہارے 1 منٹ اللہ کو دینا سیکھ لو. انشاءاللہ اللہ گھر بسائے گا بھی اور اللہ گھر چلا کے دکھائے گا بھی. یعنی اللہ بیاہ کے بھی دکھائے گا، بسا کے بھی دکھائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی کی شادی آج کل میں ہو رہی، اس کی تربیت کرو کہ بیٹے اپنے خامند کا تصور کر کے، کس کا؟ اپنے خامند کے دل کا تصور کر کے اپنے دل کے اوپر یہ اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور اس نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے دل کے اوپر خامند کا دل ہے اور ہم دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے نا. 2 دل مل گئے تو ایک ہو گئے. پہلے آنکھیں ملتی ہیں بے شرما، پھر 2 دل ایک ہوتے ہیں. اور میرے سے کسی نے سوال کیا، ویسے سوال بڑا زبردست تھا، مجھے جواب اس کا نہیں آیا. اگر آپ کو آیا تو مجھے بعد میں محفل کے بعد بتائیے گا. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جب پیار ہوتا ہے تو آنکھیں ملتی ہیں. کہتے ہیں جی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی، آنکھیں ملی، تو دل کیسے مل جاتے ہیں؟ دل کیسے مل جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی آنکھیں مل گئیں، تو دل کیسے مل جاتے ہیں؟ حالانکہ روحانیت اس میں ہے. اللہ والو یہ جو تاثیر آنکھوں میں ہے یہ دل میں اترتی ہے. اچھا دیکھو گے تو دل کے اندر اچھے جذبات آئیں گے، برا دیکھو گے تو دل کے اندر برے جذبات آئیں گے. اس لیے بزرگان فرماتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے اوپر جو آزمائش آئی، اگر زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھتی تو اس کا دل نہ مچلتا اور نہ آزمائش آتی. بین ہی سیدنا حوا علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی، اگر سیدنا حوا علیہ السلام جو ہے اس درخت کو نہ دیکھتی اور نہ ادھر رغبت ہوتی، نہ آزمائش آتی. تو آزمائش کا ذریعہ، دکھ یا سکھ کا ذریعہ کون بنتی ہیں؟ آنکھیں. ان کی کیفیت جو ہے وہ دل میں اترتی ہے. تو یہ روحانی جواب تو مجھے یاد ہے، لیکن جو عاشقانہ انداز میں انہوں نے میرے سے پوچھا اس کا جواب مجھے نہیں آیا. حضرت صاحب ملتی تو آنکھیں ہیں تو دل کیسے مل جاتے ہیں؟ آنکھیں ملتی ہیں، 2 اور 2 آنکھیں 4 ہوئیں تو دل 2 کیسے ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ تھا. نہیں سمجھ آیا ابھی تک؟ سوال ان کا یہ تھا کہ آنکھیں ملیں 2 اور 2 4 ہو گئی تو دل 2 کیسے ہو جاتے؟ تو یہ سوال تھا. تو روحانی طور پہ تو میں نے اس کو جواب دے دیے، لیکن انہوں نے جو عاشقی مزاج کے حوالے سے پوچھا اس کا مجھے کوئی خاص جواب نہیں آیا. تو اگر اب یہ میں ٹیلی پیتھی کا عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو، بہن کو، جو بھی ہیں خاتون، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنے خامند کے دل کا تصور کرنا ہے. خامند کے دل کا تصور کرنا ہے کہ اس کا دل میرے دل کے اوپر ہے، اس کا دل میرے دل کے اوپر ہے. یعنی ہمارے 2 دل یوں اکٹھے ہیں اور یہ تصور کر کے اپنے خامند کا آپ پڑھنا ہے یا ودود یا ودود یا ودود. اللہ کا نام ہے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. 100 بار یہ پڑھنا ہے. 1 منٹ کا عمل ہے. اول و آخر ایک بار درود پاک جب پڑھ لیا پھر اپنے خامند کی طرف تصور کر کے پھونک دینا ہے. اللہ والو یہ روزانہ ہیلنگ انرجی، پازیٹیو انرجی جو عورت اپنے خامند کے دل میں منتقل کرتی رہے گی، اس کا خامند
گرویدہ بن کے زندگی گزارے گا، یعنی وہ مرد جو ہے وہ عورت کا عاشق بن کے زندگی گزارے گا، خامد بن کے نہیں، عاشق بن کے، یعنی اللہ اس کے دل کے اندر اپنے نام کی برکت سے ایسی محبت اور کشش ڈال دے گا، کیوں؟ روزانہ ادھر سے انرجی جا رہی ہے، روزانہ ادھر سے انرجی جا رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ہمارے دلوں کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے کہ عورتیں سارا دن بیٹھ کے منفی سسرال کے بارے میں سوچنا، منفی خامن کے بارے میں سوچنا۔ اللہ والو، اپنا گھر برباد عورتیں کرنا چاہتی ہیں، یا آپ اپنی دوستی کسی سے ختم کرنا چاہتے ہو، آپ اس کے بارے میں منفی سوچنا شروع کرو تو اللہ ختم ہو جائے گا۔ آج سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ ہمارے گھروں میں بندی کیوں نہیں ہے؟ جب بیٹھے تو منہ سے غیبت، جب اکیلے بیٹھے تو سوچوں کے اندر منفی سوچیں، تو ہر وقت نیگیٹو انرجی، نیگیٹو، جب ادھر سے نیگیٹو انرجی سسرال کو جائے گی، خامند کو جائے گی، میرا خامند تو ہے ہی ایسا ہے، وہ خرچہ نہیں دیتا، وہ باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے، وہ گھر وقت پہ نہیں آتا، مجھے منہ نہیں لگاتا، مجھے عزت نہیں دیتا، میں تو اس سے رشتہ کروانا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ جب سارا دن یہ تسبیح ہوگی تو یہ مرد کو کیا جا رہا ہے؟ نیگیٹو انرجی، نیگیٹو انرجی، تو وہ دل دور سے دور، دور سے دور، دور ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے ہماری وجہ گھروں کے ٹوٹنے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، کس وجہ سے جائیں گی؟ ناشکری اور غیبت، ناشکری اور غیبت۔ آج جو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، عورتوں کے اندر یہ دو باتیں نکال دو، ان کو اللہ کے ذکر پہ لگا دو، غیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب ذکر میں مصروف رہیں گی تو غیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب ذکر اللہ کا کرے گی تو جب اس سے نفع ہوں گے وہ شکر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ گھر بس جائیں گے۔ تو جو عورتیں اپنے خامند کی غیبت اپنے ماں باپ کے گھروں میں آ کے کرتی ہیں، پھر وہ سارے مل کے ان کو ننگا کرتی ہیں چوراہے کے اندر، تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے دھڑا دھڑ نیگیٹو انرجی جب اس گھر میں جائے گی تو دل اور دور ہوں گے، دل اور دور ہوں گے۔ تو کہنے والا کیا کہے گا؟ ہم تو اپنے گھر بات کر رہے تھے، وہ سن تھوڑے رہے تھے، وہ سن تھوڑے رہے تھے۔ بھائی تو آج موبائل استعمال کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو انرجی منہ سے نکلی، فونیٹک ویوز نکلی، جو انرجی پیدا ہوئی، انرجی تباہ نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ انرجی ختم نہیں ہو جاتی، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، ہر چیز محفوظ، اس کا اثر اس کے اوپر جائے گا، اس کا اثر اوپر جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، آپ حج کرنے کے لیے گئے، کہاں گئے؟ مکہ مدینہ۔ مکہ میں حج کیا، یہاں سے کتنے ہیں؟ تقریباً 3700 کلومیٹر ملتان سے دور ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے آپ کی ماں نے آپ کے لیے دعا کی، اس دعا کا اثر آپ کے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب سمجھ آ گئی؟ آپ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اس کا اثر آپ کے گھر میں آتا ہے۔ زنا کرنے کے لیے زنا کے اڈے پہ جاتے ہیں، گناہ کا اثر گھر میں آتا ہے۔ تو اللہ والو گھر بیٹھ کے جب کسی کے لیے دعا کی تو یہ اثر بھی جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ مکے مدینے سے دعا کرو تو اثر آئے گا، جب گھر بیٹھ کے کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے تو اس کی بھی تاثیر جائے گی، جب برے استعمال کیے یا بد دعائیں دی تو یہ بھی تاثیر ادھر جائے گی۔ تو اللہ والو اگر اپنے گھروں کو، اپنی خواتین کو یہ اتنی بات سمجھا دو کہ بیٹا اگر تو نے اپنا گھر توڑنا ہے تو اپنے سسرال کی غیبت کیا کر آ کے، اور کھل کے کیا کر، کھل کے کیا کر، کھل کے کیا کر، دوپٹہ لا کے کیا کر، یعنی انے واہ کر بے شرم ہو کے، تو انشاءاللہ 6-7 مہینے میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، تیرا گھر ٹوٹ جائے۔ اور اگر تو اپنے سسرال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خامن کی اچھائیوں کا بیان کرنا شروع کر دے گی تو جو تجھے ادھر تکلیفیں بھی ہیں اللہ وہ بھی دور کر دے گا، وہ بھی اچھائیوں میں بدل جائے گی، کیونکہ پہلے وہاں تکلیفیں ہیں، ادھر سے نیگیٹو انرجی دے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو بم بن جائیں گے۔ لیکن میری یہ باتیں صرف انہیں سمجھ آئیں گی جو ٹیلی پیتھی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا ہے، واللہ عالم اس مخلوق کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، کہ اگر ماں مکے مدینے میں دعا کرے اس دعا کا اثر ملتان آئے گا؟ آئے گا نا؟ تو دعا کا اثر آئے گا تو بد دعا کا نہیں آئے گا۔
تو دعا اچھے الفاظ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اچھے الفاظ کا اثر آتا ہے تو برے الفاظ کا اثر بھی آتا ہے. تو غیبت کیا ہے؟ برے الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کا اثر جاتا ہے جس کے لیے آپ بول رہے ہوتے ہیں. جس بندے کی جتنی غیبت کریں گے وہ آپ سے اتنا دور ہوگا. آج عورتوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی شافی کی کہ ہمارے میاں جو ہے ہمارے سے نفرت کرتا ہے، قریب نہیں ہوتا، ہم جتنی اس کی برائی کریں گے وہ اتنا ہمارے سے دور ہوگا، اتنا دور ہوگا. پھر اللہ کو منافق پسند نہیں ہے، کسی بھی طرح قبول نہیں ہے. اللہ کافر کے اوپر درگزر کرتا ہے، وہ ایک نظام ہے، اللہ اس کو دنیا دیتا ہے. اور کافر وہ ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ کافر جو ہے یہ وہ گلی سڑی سبزی ہے، نہ کھانے کی نہ بیچنے کے کام کی. نہ یعنی منافق وہ ہے نہ جس کی دنیا ہوتی ہے نہ اس کی آخرت ہوتی ہے. کافر اس سے کم درجہ ہے، اس کی کم از کم دنیا ہے، اس کی آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے. تو اللہ بولو جو عورت اپنے میاں کے سامنے مچ 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 کرے اور جو ہی میاں ادھر ہو تو موبائل پکڑے واٹس ایپ کال کر کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ماں کے ساتھ برائیاں کرے، دوستوں کے ساتھ برائیاں کرے، پیر کے ساتھ برائیاں کرے، زمانے کو سہیلیوں کو سنائے، مجھے بتاؤ اس کا یہ منافقانہ طرز عمل اللہ قبول کر لے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ نہ وہ دھوبی کی، نہ وہ گھاٹ کی، نہ وہ سسرال کی، نہ وہ میکے کی. تو یہی تو گھر گھر کی کہانی ہے.